انسان جب شہید ہو جاتا ہے، روایت کا جملہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ہاں لیکن روایت کا جملہ ایک اور بھی ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ گناہ کہ جو لوگوں کے اوپر اس نے ڈھایا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، لوگوں کا حق چرایا، لوگوں کا حق مارا، کوئی حقوق الناس اس کی گردن پر ہو تو جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرتا، شہید بھی ہو جائے تب بھی وہ گناہ معاف نہیں کرتا۔ امام علی مقام کی روایت ہے، اور یہ ایک مقام پر نہیں، یہ 3-4 مقامات پر یہ روایت ہے مختلف انداز سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بات کو مولا امام حسین نے تحقیق کے ساتھ بیان کیا۔ وہ کیا بات؟ جب عین جنگ کا موقع آ گیا، امام نے سوال کیا تم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو قرض لے کر یہاں پر آئے، جن کی گردن پر دوسروں کا قرض موجود ہے؟ کچھ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا ہم فرزند رسول ہم ہیں کہ جو قرض لے کر آئے تھے۔ تو کہا جاؤ پہلے قرض کو ادا کرو پھر ہمارے لشکر میں شامل ہو۔ کہا مولا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو کہا ہم اپنے لشکر میں اس کو پسند نہیں کرتے کہ جس کی گردن پر دوسروں کا بار موجود، پہلے وہ دوسروں کے بار کو ادا کرے پھر آئے۔ کسی شخص درمیان میں کہا کہ فرزند رسول میں نے اپنی زوجہ کو وصیت کر دی تھی کہ اگر میں مارا جاؤں تو جس کا جو قرض بنتا ہے اس کو ادا کرنا گا۔ امام نے باقاعدہ تاکید کے ساتھ سوال کیا کیا واقعہ تیری زوجہ وہ ادا کرے گی؟ اگر ادا نہیں کرے گی تجھے خود جانا ہے ادا کرنے کے لیے۔ اور باقاعدہ امام نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو ہم جس کی طرف ہمارا ذہن جا رہا ہے، امام نے باقاعدہ ارشاد فرمایا اگر انسان کسی کا قرض لے کر گردن پر آیا ہوا ہے اور اس نے آگے کے لیے نہیں سوچا ہے کہ وہ قرض کیسے ادا ہوگا، اگر وہ بغیر ادائیگی کیے اس دنیا سے چلا جائے، چاہے شہادت کی موت اسے نصیب ہو، تب بھی وہ جنت میں ہمارے ساتھ نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام یہ کون سے شہداء کو درس دے رہے ہیں؟ پاکستان کے شہداء کا مقام بہت بلند ہے، ہندوستان کے شہداء کا مقام بلند ہے، ایران کے، عراق کے، افغانستان کے، لبنان کے، فلسطین کے، سبھی کے شہداء کا مقام بہت بلند ہے، لیکن کربلا کے شہداء سے زیادہ مقام تو کسی کا نہیں ہے۔ کربلا کی سرزمین میں موجود ہے، امام حسین کے ساتھ ہے، غازی عباس موجود ہے، شہزادہ علی اکبر موجود ہے۔ امام سوال کر رہے تم میں سے کسی کی گردن پر کسی اور کا حق نہیں، وہ کتنا ہی نہیں کیا کرنے والا ہو، اگر کسی اور کو پریشان کر کے آیا ہوا ہے اس کی مغفرت نہیں کر سکتا۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے، اور میں یہ باتیں کہنے پر اس لیے بھی مجبور ہو رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر ماشاءاللہ سے زائرین آ رہے ہیں، محبت کے ساتھ آتے ہیں، عقیدت کے ساتھ آتے ہیں، لیکن کچھ افراد کے بارے میں آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ لے کر آ رہے ہیں مولا کے نام پر، وہ لے کر آ رہے ہیں امام حسین کے نام پر، لے کر آ رہے ہیں کربلا کے نام پر، لے کر آ رہے ہیں زائرین کے نام پر، زینب کے نام پر، لیکن اگر کسی بھی مومن کا حق ان کی گردن پر باقی ہے، وہ کتنا ہی بلند نام لینے والے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ اگر کسی اور کے حق تمہاری گردن پہ موجود ہو، میں امام حسین ہونے کے باوجود تمہیں کہتا ہوں میرے کاروان سے جدا ہو جاؤ۔